السلام علیکم ناظرین، جمیل گارڈن کی طرف سے خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو انگور کی قلم لگانے کا طریقہ سکھاؤں گا کہ انگور کی قلم کیسے لگاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، میں نے کچھ انگور کی قلمیں جو میں نے منگوائی ہیں اصغر صاحب سے، جو اٹک کے اصغر، جو ان کا فارم ہے، اصغر نام ہے، اصغر خان، ان صاحب سے منگوائی ہیں۔ تو یہ میں نے لگائی ہوئی ہیں۔ یہ میں نے کچھ لگانے کے لیے قلمیں بھی تیار کی ہیں، اپنے جو گھر لگا ہوا ہے انگور اس سے تیار کی ہیں۔ یہ دیکھ لیں، اس طرح کی قلم ہونی چاہیے۔ اس کے کم از کم 4 بڈز تو ہونے چاہیے، 4 آنکھیں اس کی ہونی چاہیے انگور کی قلم لگانے کے لیے۔ اگر سیدھی ہو تو بہت اچھی بات ہے، قلم سیدھی ہو۔ 2 بڈز جو ہے اس کے زمین میں دبانے پڑتے ہیں، 2 آنکھیں جو اس کی نکلی ہوتی ہیں اس کو زمین میں دباتے ہیں اور 2 کو باہر رکھتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ قلم سیدھی سی میں نے منتخب کی ہے۔ آپ اس کو لگانے کا طریقہ بتائیں گے۔ ایک اور بات ناظرین، یہ ہے کہ انگور کی قلم لگانے سے پہلے مثلا آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا جو ہے، اس کے جو سرے ہوتے ہیں ٹاپ اور باٹم، اس کا بھی یہ کہ اس کی نشانی ہوتی ہے کہ اوپر والا حصہ کون ہے، زمین میں دبانے والا حصہ کون ہے، جو باہر والا حصہ کون ہے، اس کی بھی پہچان ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے قلم کو الٹا لگا دیا تو اس سے قلم فیل ہو جائے گی، وہ چلے گی نہیں۔ تو اس کا بھی ایک جو ماہر باغبان ہوتے ہیں جو انگور کی قلمیں لگاتے ہیں، ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ کبھی وہ جو زمین میں حصہ دباتے ہیں اس کو سیدھا کاٹتے ہیں، اور جو باہر والا حصہ ہوتا ہے اس کو ترچھا کاٹتے ہیں، اور کبھی جو زمین کے اندر جو حصہ آتا ہے اس کو ترچھا کاٹتے ہیں، اور باہر والا جو حصہ آتا ہے اس کو ایسے ہی سیدھا رہنے دیتے ہیں۔ یہ کورڈز ہیں، 2 کورڈز ہیں، انہیں رکھے ہوئے ہیں۔ تو ہم بھی اسی طریقے سے مثلا قلم تیار کی ہے میں نے، تو قلمیں لگائیں گے۔ یہ دیکھیں، اس طرح کی جو قلم دیکھ رہے ہیں آپ، اس کو لگائیں گے تو اس کے جو سٹینیاں ساتھ نکلی ہوئے ہیں، تھوڑے سے شاخیں نکلی ہوئے ہیں، یہ ان کا رخ اوپر کی جانب ہے۔ اس کو لگائیں گے تو اتنی غلطی نہیں ہوگی، لیکن بعض جس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتی، جیسے اس طرح کی یہ ہے، تو اس کے ساتھ تو کوئی اس طرح کی چیز نہیں نکلی ہوئی، چھوٹی سی ٹہنی وغیرہ، تو اس سے پہچان مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے نیچے جو پارٹس ہوتا ہے، اس کے نیچے عموماً ایک انگور کے پتے ہوتے ہیں، وہ پتے گر جاتے ہیں، اس سے بھی آپ پہچان کر سکتے ہیں کہ یہ نیچے والی سائڈ ہے۔ تو یہ قلمیں میں نے کچھ تیار کی ہیں، تو ان میں سے ایک کو لگائیں گے۔ آپ نے آخر تک ویڈیو لازمی دیکھنی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کس طرح لگانی ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ انگور کے جو پتے ہیں، اس کی بیل کے جو پتے نکلنے سے پہلے آپ نے یہ قلمیں لگانی ہے۔ ناظرین، ایک بات اور یاد رکھیں، یہ جو آپ نے مٹی تیار کرنی ہے، جو انگور کی قلم لگانے کی جو مٹی تیار کرنی ہے، وہ سادہ مٹی بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں تھوڑا سا گوبر وغیرہ یا ورمی کمپوسٹ وغیرہ وہ بھی آپ ملا کے تیار کر سکتے ہیں۔ اور جو بل مٹی ہے، جسے کیسے ملی مٹی بھی کہتے ہیں، جو دریا کے کنارے ملتی ہے، وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہے کہ عام مٹی اس میں شامل کرنی پڑے گی۔ تو عام مٹی میں تھوڑا سا گوبر وغیرہ یا بل مٹی وہ آپ شامل کر لیں تو ایک اچھی مٹی تیار ہو جائے گی۔ مثلا 10 دن 15 دن پہلے لگا سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے لگانے کے لیے ایک چھوٹا سا مثلا جو بیگ ہے پولیتھین کا، وہ تیار کیا ہے۔ بڑے بیگ میں لگا سکتے ہیں، کسی ڈبے میں لگا سکتے ہیں، گملے میں لگا سکتے ہیں، زمین میں بھی لگا سکتے ہیں، لیکن ہے کہ آپ کو دکھانے کے لیے یہ چھوٹا سا میں نے پولیتھین کا جو بیگ ہے اس کے اندر میں لگاؤں گا۔ تو یہ میں نے قلم دیکھیں منتخب کی ہے، مثلا مختلف یہ بھی ہے۔ اس کے دیکھیں 3 بارڈز تو نظر آ رہے ہیں واضح، 4 بارڈز والی قلم ہے۔ تو اس کا خصوصی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ جو زمین کے اندر سیرا لگانا ہے وہ کون سا ہے، اور جو باہر والا ہے باہر رکھنا ہے وہ کون سا ہے۔ الٹی نہیں لگانی آپ نے، الٹی لگائیں گے تو فیل ہو جائے گی قلم۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ اتنی مہنگی قلمیں وغیرہ خرید لیتے ہیں، تو الٹی لگائیں گے تو ظاہر وہ ضائع ہو جائے گی، تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اس سے پہلے جہاں سے آپ نے قلمیں خریدی ہیں پوری پڑتال کر لیا کریں، پوچھ لیا کریں کہ باہر والی سائڈ کون سی ہے اور اندر والی سائڈ کون سی ہے۔ یہ دیکھیں، اس کے برڈز 4 برڈز ہیں اس قلم کی، اور قلم اتنی 1 سال پرانی ہونی چاہیے، تھوڑی سی براؤن ہونی چاہیے، 2 سال کی بھی چل سکتی ہے، لیکن بہت فریش قلم یا بہت پرانی موٹی قلم وہ نہیں لگا سکتے، وہ صحیح نہیں رہتی۔
تو کم از کم 1 سال کی ہونی چاہیے، 2 سال کی بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں اب میں قلم لگانے لگا ہوں۔ اب اس کے 2 بارڈز میں اس کے جو 2 یا 3 اس کے اندر کروں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ جڑیں اس سے بن سکے، کیونکہ ایک کریں گے تو ہو سکتا ہے ایک ضائع ہو جائے۔ تو کم از کم 2 بارڈز جو ہے نا، 2 آنکھیں اس کی زمین کے اندر ہونی چاہیے اور 2 باہر ہونی چاہیے۔ ایک بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے، چل سکتی ہے، لیکن کم سے کم 2 باہر ہونی چاہیے اور 2 اندر ہونی چاہیے۔ یہ دیکھیں میں نے قلم لگائی ہے جی بیگ کے اندر، اس کے تقریباً 2 بارڈز جو ہے اس کے نوڈز جو ہے زمین کے اندر ہے اور 2 تقریباً باہر ہے۔ اب قلم لگانے کے بعد آپ نے جو قلم کے سائڈ کے ساتھ جو مٹی ہے اس کو خوب دبانا ہے، اس کو صحیح پریس کرنا ہے صحیح قلم، تاکہ ہلے نہ۔ بعد میں اگر قلم آپ کی کسی وجہ سے ہاتھ لگنے سے یا کسی بچے کی شرارت سے، کسی بھی جانور وغیرہ کی چھوٹی سی شرارت سے اگر آپ کی قلم جگہ سے ہل گئی یا پانی ڈالنے سے بار بار ڈسٹرب ہو رہی ہے تو آپ کی قلم ضائع ہو سکتی ہے۔ یہ دیکھیں دبانا ہے آپ نے زور سے، اس کی سائڈوں سے مٹی کو دبانا ہے زور سے، اس کو ہلنے نہیں دینا، مضبوط کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس میں پانی دینا ہے۔ بعض حضرات جو ہے وہ یہ ہے کہ قلم بس سمپل مٹی کے اندر یا گملے کے اندر بس تھوڑی سی دبا کے چھوڑ دیتے ہیں جی، اس کو پریس نہیں کرتے۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے، کوئی بھی پودا آپ نے لگانا ہے، قلم لگانی ہے یا کوئی نیا پودا لگانا ہے فروٹ کا، وہ آپ نے زمین میں لگانے کے بعد، گملے میں لگانے کے بعد اس کو لازمی دبانا ہے۔ جو بڑا پودا ہے اس کو اینٹ وغیرہ سے دبا سکتے ہیں، کسی تو ہاتھ سے بھی دبا سکتے ہیں، زور سے دبانا ہے تاکہ اس کے اندر خلا نہ رہے۔ مثلا اس کی ہلائیے میں نے قلم لگا دی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، کافی اس کو دبایا میں نے۔ اب جی اس کو اوپر جو حصہ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر بھی مثلا مٹی وغیرہ آپ لگا سکتے ہیں، گوبر لگا سکتے ہیں، جہاں سے قلم جو نظر آ رہی ہے اوپر والے حصہ وائٹ سا نظر آ رہا ہے، تاکہ یہ قلم خشک نہ ہو۔ اب میں نے دیکھے یہ پانی اس میں ڈالا ہے، پانی فوراً ڈالنا ہے، فوراً اس کو دبانا ہے اور پانی لازمی ڈالنا ہے، ورنہ آپ کی قلم تھوڑی بہت ہلنے سے ضائع ہو سکتی ہے۔ ان چیزوں کا آپ نے خیال لازمی رکھنا ہے۔ ایک تو قلم کی جو ڈائریکشن ہے، نیچے والا جو حصہ ہے نیچے زمین میں لگانا ہے، الٹی قلم نہیں لگانی، اور اس کے بعد اس کو خوب دبانا ہے۔ دبانے کے بعد اس کو فوراً پانی لگانا ہے، 1-2 دن یا 3 دن اس کو پانی لگانے کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے، زیادہ پانی نہیں دینا، جب تک یہ خشک نہ ہو آپ نے اس کو زیادہ پانی نہیں دینا۔ انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد تقریباً 2-3 ہفتوں کے بعد یا 4 ہفتوں کے بعد یہ قلم، تقریباً 3 ہفتے لگتے ہیں، 2-3 ہفتے، اس کے اندر یہ قلم گرو ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔